अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल इश्क की तलब आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। उसके दिमाग में प्लानिंग ज़रूर चल रही थी। कोई रेलिंग से टेक लगाते ही सिगरेट का धुआं उड़ाते पुरसोच मतलब मुराद हैरान हुआ। और यार मलक चुप बैठने वाला नहीं था। वो अपनी इंसल्ट के बाद कुछ तो करेगा। तुम एमजे किसी तरह पता लगवाओ वजदान, अगर इस रात लम्स को लेने ना जाती तो कोई था वहाँ जो उसकी ताक में था। एक सेकंड, ये कैसे भूल गया कि वो लम्स को कैसे जानता है। माँ के दिमाग में गर्दश की थी लम्स के वालिदैन का हादसा नहीं, यानी प्री प्लान्ड डेथ। लेकिन इन सब का क्या कनेक्शन है आपस में, क्या मतलब कोई भी वो कैसे जानता है। क्या सोच रहे हो। मुराद ने सोचों में मुब्तला देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस तुम मलक पर नजर रखो मेरी जान। बस मेरा बस चले तो तुम्हें अपने अलावा किसी के सामने ना आने दो। ख्यालों में उसका चेहरा था। तुम मेरे बहुत खास बंदे हो और अब सब तुम पर है, और इस एमजे पर तो मैं रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं। मलक साहब, इसने निराश नहीं करूंगा, बेफिक्र तसल्ली अमेज लहजे में कहा। अभी कुछ नहीं करना, वो हमारे हर अमल से वाकिफ। अभी जरा माहौल को ठंडा होने दो, फिर उसके बाद कुछ करते हैं। वो उसको कहने लगा, कर लेने दो, उसे सूद समेत बदला लेना है। मलक ने तंजिया कहका लगाया। जी मलक साहब, जैसे आपकी मर्जी, आपके हुक्म का पाबंद हूँ। मलक जी की हाँ जी हाँ में हाँ मिलाई थी। इलेक्शंस की वजह से वो काफ़ी लेट हो जाती थी। अब भी तो 9 बज चुके थे। रोड पर काफ़ी गाड़ियाँ ट्रैफिक का पता दे रही थी। सड़क के किनारे चलते वो गाड़ी के इंतजार में थी। अरे मिस मरियम, आप यहाँ आए, मैं ड्रॉप कर दूँ आपको ऑफिस से, आपके सीनियर ने उसे कहते हुए कहा था। ऑफर की यकदम चौंकी उस बंदे की आवाज़ थी, वो जो ऑफिस में कोई मौका नहीं छोड़ता था इसे फ्लर्ट करने का। नो थैंक्स सर, मैं चली जाऊंगी। मसनूई मुस्कुराहट से जाते इनकार किया। बैठ जाए मिस मरियम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। वो बजी था। आई विल मैनेज सर। अब आपको कोप से इनकार किया था, एहसान लेना, वो भी ऐसे बंदे से जिसकी नजरें अपने वजूद पर गड़ती महसूस हो रही थी। उसे किसी सूरत मंजूर नहीं था कि एक तकलीफ सी हुई थी, क्यों सुकून नहीं जीने देते। और ये मर्द सामने ये मंजर देखकर वो हैरान हुई। देखकर कोई बुरी तरह जल बुन रहा था जब फुल रफ्तार से कोई गाड़ी उसके करीब आई और फिर उसके नजदीक तरीन ब्रेक लगाई थी। गाड़ी के मुसलसल बजते हॉर्न ने से मजबूरन उसे गाड़ी में बैठे शख्स को देखा था। बैठो अंदर, शीशा नीचे करते था हमकाना लहजा इस्तेमाल किया। क्या दूसरा बंदा हैरत से ये मंजर देख रहा था। चलें सर, मैं आपके साथ जाऊंगी। फौरी सामने मौजूद शख्स को देखकर पेंतरा बदला और शोर सर ने खुश होते ही मरजम के लिए फ्रंट डोर खोला जो मौके की तलाश में था। मुराद उसकी हरदर्मी से कलीसते बाहर निकला था। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। और खींचकर अंदर बिठाते दरवाजा बंद किया। मिस्टर, रास्ता वो है, तुम जा सकते हो। हाथ से इशारा करते वो उस मुंह खुले शख्स से चबाते हुए कहा। फिर अपनी जगह बैठते लॉक की थी। व्हाट द हेल। दरवाजा खींचते वो हलकान हुई थी। गुस्से में नाक फुलाए। मुराद को अच्छी लगी। वो समझ नहीं पा रहा था वो क्यों कह रहा था ये सब लोग। बेबी डोंट वेस्ट योर एनर्जी। मुराद ने उसकी कोशिश देखते कहा, मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ। और समझे तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्यों जों की तरह चिमट गए हो। वो गुस्से से फिनकारी थी। इतनी देर क्यों लगाई आने में, टाइम देखा तुमने, ये घर है, तुम्हारे घर जाने। और कौन था वो शख्स। इसकी बात इग्नोर करते माथे पर अनगिनत बाल लाते गाड़ी स्टार्ट करते पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे बाप हो या भाई हो। नहीं ना, तो तुम्हें जवाब दे ही मैं नहीं दे सकती। और क्या हरकत थी ये, वो चीही कितनी इंसल्ट फील की थी। क्या सोचते होंगे सर, वो सोच रही थी। शोहर भी कह सकती थी। खैर चलो खामोश रहो, अब वरना मजबूरन मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुम्हें बहुत नागवार गुजरेगा, पर मुझे मजा देगा। तीखे लहजे मानी हेज जवाब दिया। और बेशरम पुलिस वाले, उतारो मुझे। मरियम उसकी बकवास और उसकी मुसलसल ड्राइव करते देख कर चिढ़ी थी, लेकिन मुराद इग्नोर करते ड्राइव कर रहा था जैसे कोई फर्क न पड़ रहा हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही। स्टीयरिंग पे धरा हाथ गुस्से से खींचा था। मुराद ने बमुश्किल स्टीयरिंग पर काबू पाया था। क्या चाह रही हो तुम। गाड़ी रोकते उसकी तरफ हशमगी निगाहों से देखते ही रुक किया था। उतारो मुझे। उसकी नजरों की तपश गाड़ी में उसके साथ महसूस सकिया। और अब अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा, समझी तुम। करते गाड़ी स्टार्ट करते ही वो चीखते चिल्लाते थक हार कर वो सीट से टेक लगा चुकी थी। मुराद मुस्कुराया था। यही रोको प्लीज। अपनी गली से काफी पीछे रुकने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि जहां उसका जॉब के मुतालिक अपनी इतनी बातें होती हैं, मजीद एक बात का इजाफा उमरा समझ चुका था। वो उतरी जब उसका हाथ खींचा जिस पर वो बरवक्त उसके सीने पर हाथ रखा, वरना वो उसके साथ लग जाती। और मरजम का सांस अटका। क्या तकलीफ है, वो मुंतशिर होती, धड़कनों से चीखी थी।
اس کی حرکت دیکھ کر تیوری چڑھائی حیرت سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ مرجم عورت کے لیے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ گلے میں دوپٹہ تو جانوروں کے بھی ہوتا ہے، ورنہ اسے پٹا نہیں سر کی زینت بناؤ، یقین مانو مزید خوبصورت لگو گی۔ گلے میں لپیٹے اسٹالر کی طرف اشارہ کرتے وہ اسے بہت کچھ پاور کروا چکا تھا اور اسے دیکھ کر رہا تھا جو گرین پرنٹڈ شارٹ قمیص اور بلاؤز میں گلاسز لگائے میک اپ سے پاک چہرے میں جوڑے میں بندے بالوں میں تھی۔ پہلی دفعہ وہ اسے لڑکیوں والی ڈریسنگ میں دیکھ رہا تھا۔ مرجم کو اس بات کی ہمیشہ کی طرح اچھی لگنے کی بجائے بری ہی لگی تھی، کیونکہ وہ اپنا سٹائل کیوں بدلتی۔ اس کے ہلتے گلابی ہونٹ دیکھ کر وہ ہوش میں آیا۔ میرا ہاتھ دانت پیستے اس کی طرف سخت گرفت میں ہاتھ چھڑوانے سے قاصر تھی۔ وہ اس شخص کے رعب جمانے کی عادت بالکل نہیں تھی اور ڈرتے ہوئے تم بیگی بیلی لگتی ہو۔ مراد نے مسکراتے اس کے کان کے قریب تم ڈرتی ہو میری جوتی۔ کلچتے ہوئے وہ گلی کے اندر کی جانب تیزی سے بڑھی، جبکہ وہ اس کی باتوں پر بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ بیبی تمہارا دماغ جلدی درست نہیں ہونے والا، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بڑبڑاتے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور تب تک نہیں ہلا تھا جب تک کہ وہ اپنی گلی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو چکی تھی اور وہ آڈیٹوریم کے عقب حصے میں وہ اپنی باتوں میں مصروف تھی جب اپنی کلاس فیلو کی آواز سے پلٹی۔ لمس تمہیں سر حیدر بلا رہے ہیں مجھے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس کے آفس کے باہر وہ شال درست کر رہی تھی اور سانس خارج کرتے اندر بڑی مے آئی کم ان؟ یس بغیر پلٹے ہی کہا۔ بیٹھیں چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جھجکتے بیٹھی تھی اور آپ کے لیے ایک کام ہے، وہی مخصوص پولائٹ لہجہ جس میں ہار کھاتی تھی اور سب اسے پروفیسر کے اس سے پولائٹ ہی بات کرتے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے اور وہ پھر اسی لہجے سے چڑھاتے تھے۔ مس کہاں کی سیر؟ وہ اس کی چیئر پر جھکتے بولے۔ یہ کیا آپ پیچھے ہوں؟ اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ ذرا سی بھی ہلی تو سر اس کی تھوڑی سی مس ہوتا اور ڈر لگ رہا ہے۔ وہ مزید جھکا۔ آپ کو وہ چھوڑے گا نہیں دور رہیں مجھ سے۔ وہ وجدان سے خوفزدہ ہوئی، جسے اگر پتہ چلتا تو اس کے ساتھ لمس کا بھی قتل پکا تھا۔ کون؟ وہ پیچھے ہوا۔ جلن کا احساس ہوا۔ کس کا حوالہ دے رہی تھی وہ؟ آپ کام بتائیں۔ شال کا سرا مضبوطی سے پکڑے وہ بس جانا چاہتی تھی۔ اس کی مانی ہیز نظروں سے وہ واقف ہو چکی تھی کہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ جلدی اس سے پوچھ رہی تھی کہ کہیں دور جائیں، خود پر قابو پایا جائے تھا۔ ہاں وہ حیران ہوئی تھی اور پوری سے باہر نکلی۔ کیا ہوا لمس؟ کیا کہا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ایزا نے اسے جھنجھلا کر دیکھا۔ ایزا مجھے وہ شخص برا لگتا ہے، اس کی نظریں وہ عجیب ہیں۔ لمس عجیب کشمکش میں تھی۔ وجدان کو کال کرنے کے لیے وہ قدرے سائٹ پر تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ فون کان سے لگائے یکدم ارد گرد دیکھا مگر ایک سٹوڈنٹ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کہاں گم ہو؟ وہ ایک دم وجدان نے فون سے آتی اس کی بھاری آواز کی طرف متوجہ کہیں نہیں خوفزدہ ہوئی۔ کچھ چھپا رہی ہو لمس؟ از یو ایوری تھنگ اوکے؟ وجدان نے جانا چاہا۔ پلیز جلدی آ جائیں۔ اس کی بات بدلتے کہا۔ یونی سے باہر نہیں نکلنا، 2 منٹ میں تمہارے پاس ہوں گا۔ جی وہ محض یہی کہہ پائی تھی اور فائل بند کرنے کی تھی اور چابی لیتے وہ اٹھا اور گاڑی سے نکلتے بغیر ہی اس نے نظریں ملائی۔ وہ وجدان کی پرسوچ نظروں نے اس کی خاموشی کا پیچھا کیا تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے ہی اندر کی جانب بڑھ گئے تھے اور جیسے ہی میں کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ وہ چونکہ واش روم سے نکلتے ہی اسے اپنے روم میں دیکھ کر شفاف نم چہرے اور گردن سے ٹپکتے پانی کے قطرے دور سے نظر آ رہے تھے کہ کہاں؟ وجدان اسے دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے اس کے روم میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کی اسمیل شدید ناگوار گزر رہی تھی لیکن وہ برداشت کر رہی تھی۔ وہ اپنے وجود پر نظروں کی تپش تھی۔ وہ بیڈ سے پڑا دوپٹہ اوڑھتی جب وہ قریب محسوس ہوا اور اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ کرائی جو اس کے براؤن بال جوڑے سے آزاد کرتے آہستہ سے مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ جب سامنے میں ہوں تو تمہاری سوچیں کہاں مرکوز ہیں مائی لو؟ اس کے براؤن بال مٹھی میں جکڑے اپنے سینے سے لگاتے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو سے لمس کا سر چکرایا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم پروفیسر کے آفس میں؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑائی کہ اسے کیسے پتہ چلا؟ وجدان کی سرد آواز سے لمس کی سانس اٹکی تھی۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ جان ہوا ہوئی تھی۔ اسائنمنٹ کی کو بات کرنی تھی، بے وجہ اس کے خوف سے جھوٹ بولا۔ بامشکل وہ اس کی قربت میں جواب دے پائی تھی اور آفس میں جا کر وجدان شرٹ کا بٹن کھلتا محسوس ہوا۔ پلیز اس کی اگلی حرکت سے آنکھیں سخت سے بند کرتے اس کی بلیک شرٹ کا کلر زور سے پکڑے روکا تھا اور وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ غصے میں ہے یا کس موڈ میں۔ گاڑی میں تو وہ پرسکون تھا، پھر یہ اس کا ہر نیا لگتا تھا، پر نہ جانے وہ اب کیا کرنے والا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
نیکسٹ ٹائم مجھ سے جھوٹ بولتے، بی کیئرفل ڈارلنگ، سخت قسم کی جسارت کر کے وہ اسے چھوڑتے پیچھے ہو آئی ہیٹ یو، حفظ سے سرخ پڑتے رخ موڑے، اپنی بے ترتیب دھڑکنیں درست کی تھیں اور حیران تھی کہ اس صورتحال سے پہلے وہ پروفیسر پھر وجدان وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ اس کا ہر رویہ زہر لگا تھا اور لمز نے آنسوؤں پر بند باندھے، غصے میں ہاتھ موجود دی گئی رنگ زور سے کھینچتی تھی جو پچھلے ہفتے اسے جان سے پیاری تھی، نہیں اترے گی۔ وجدان کی دوبارہ آواز سے پلٹے وہ بے بسی، آنسو ٹپ ٹپ بہے تھے اور وہ اپنے آنسوؤں کی ندیاں بہانے شروع کر چکی تھی۔ یو ڈونٹ می مم، مجھے ٹارچر، شش، اس کی بات کاٹتے وارننگ دی اور ہاتھ کی انگلی کو چوما تھا اور جسے وہ سرخ کر چکی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، پوری کی پوری تم میری ہو اور بے وجہ میری آنکھوں پر ظلم نہیں ڈھایا کرو۔ آنسو صاف کرتے اسے خود سے پیچھے جاتا اور وہ اس رویے سے خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر ضروری تھا یہ، اسی لیے وہی تھا جو تم ڈسٹرب تھی اور اس بات سے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ اس کے بال سہلائے اور پھر اس کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خود نہیں گئی تھی، بلایا گیا تھا اور اس کی سخت گرفت میں اٹکتے بتایا تو کہ یہ جھوٹ بولنے کی سزا دی تھی اور اس کے سینے سے لگے سوچا۔ وجدان کا سرد تاثر ابھرا تھا، کسی کے کہنے پہ بھی تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، سمجھ رہی ہو نا میری جان؟ میری ہر بات کو سیریس لیا کرو ورنہ۔ لمز کو لگ رہا تھا کہ آج پھر سے دھمکا رہا ہے اور وہ دل چاہ رہا تھا کہ زور سے روئے، پر یہ کر کے مزید اس کی کوئی بھی شدت افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھے تھے اور وہ جا چکا تھا۔ برے ہو تم، ڈانٹ کر پیار کرتے ہو، اور ماتھا، گردن اور ہاتھ رگڑا تھا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا پیار کس طرح کا ہے۔ 1% جو مجھے آپ سے پیار ہوا تھا نا وجدان، وہ بھی ختم، اس کا لمس مٹاتے خود کو باور کرا رہی تھی جو کہ ناممکن تھا۔